کفار میں کیا عالم تھا، وہاں کیا چل رہا تھا، وہاں کیا تکلیف تھی، وہاں کیا رنج تھا، یہ ارشاد فرمائیے۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اصل میں ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں کچھ پہلو رہ جائیں گے، لیکن آپ جیسے جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ ہر پہلو پر کوشش کرتے ہیں کہ جو پردہ ہے وہ ہٹتا رہے۔ برکت ہے، اس کو بیان کرنا بھی ضروری، اس کے ساتھ لطف اور زیادہ بڑھ جائے گا کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت کفار کی حالت کیا تھی۔ آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں کہ اہل سیر ائمہ تاریخ ان سب نے اس بات کو لکھا ہے، اور بڑے بڑے ثقہ علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جس دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے کلمہ پڑھا، اس دن کفار مکہ نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا قد انتصف القوم اليوم، آج اس قوم نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے، ہم نے جتنا ان کو ستایا ہے نا، آج حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو انہوں نے ہم سے بدلہ لے لیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ عمر صرف ایک نہیں گیا، یہ سمجھو کہ ہماری کمر ٹوٹ گئی اور ہم ختم ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ نے آپ کو وہ کمال و رتبہ عطا فرمایا، اور اسی واسطے کافروں کو پتا تھا کہ آج ہماری بربادی ہو گئی ہے۔ اس لیے حافظ صاحب یہ بات بڑی قابل غور ہے، حضرت شاہ صاحب میں آپ کی توجہ چاہ لیتا ہوں، لفظ عمر جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے آبادی۔ انسان کی جو عمر ہوتی ہے اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ تیری عمر کتنی ہے، کہ یعنی تیرا جسم جو آباد ہے کتنے سالوں سے آباد ہے۔ تو جب عمر ان کے پاس تھا تو وہ آباد تھے، لیکن جب ادھر آیا تو اسلام آباد ہو گیا۔ بات سمجھ آئیے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو برباد ہو گئے، آج اس قوم نے بدلہ لے لیا۔ اور یہاں پر یہ نقطہ بھی بڑا خاص ہے، اسی لیے اب جس کے دامن میں حضرت عمر ہیں وہ آباد ہے، اور جس کے پاس عمر نہیں وہ برباد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کی خاصیت ہے۔ تو کفار پر یہ گزر رہی تھی، بلکہ یہاں تک نہیں، صحابہ کرام، کافر ساری باتیں تو نہیں بیان کریں گے نا کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی بیان کیا۔ انہوں نے کہا کانا اسلام عمر فتح، فرمایا حضرت اسلام نے جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو فرمایا کہ وہ ہمارا فتح کا دن تھا۔ فرمایا وہجرتہ نصرہ، فرمایا کہ جس دن آپ نے ہجرت فرمائی اس دن اسلام کی مدد ہوئی جیسے ہونی تھی، چونکہ مولا علی فرماتے ہیں سب نے ہجرت کی چھپ کر، میں جانتا ہوں سب کے سامنے کس نے ہجرت کی، فرمایا اس کا نام عمر ہے۔ یہ خود مولا علی بیان کرتے ہیں، اور مولا علی کہتے ہیں ایسے ہی نہیں، آپ نے 7 مرتبہ طواف کیا مکے کا، 7 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کیے، اور پھر جو کفار وہاں پہ تھے آپ ان کے پاس گئے، آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ اپنے بچے یتیم کروانے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، ذرا باہر نکلا، عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اسلام کی مدد ہوگی کہ آج کے بعد ان کی طرف آنکھ اٹھا کے کوئی نہ دیکھے، اور فرمایا کہ وا امامتہ رحمہ، ان کی جو امامت تھی وہ ہمارے لیے رحمت تھی۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ آپ کی امامت رحمت ہے، پھر ہمارے یہ امام تو ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑی خاص بات ہے جو آپ، بلکہ یہاں تک میں یہ تو صحابہ کرام نے بیان کیا نا، ان کی یہ حالت ہے تو کفر کا کیا عالم ہوگا، وہ تو مر گئے، وہ تو ڈوب گئے کہ آج ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، اس بات کو تھوڑا سا میں مزید کھول دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا نا، اسی دن کلمے کا اظہار بھی فرمایا، اور کس انداز سے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد جب نماز ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، آپ سیدھا ابو جہل کے گھر گئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا میں عمر آیا ہوں۔ تو وہ ڈر گیا، کدھر ہے؟ کہا باہر نکل میری گل سن۔ تو وہ جب دروازہ کھولا تو وہ ڈر گیا، کہ کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا، تجھے صرف ایک بات بتانے آیا ہوں کہ آج کے بعد اگر تم نے میرے محبوب کو کوئی تکلیف دی، وہ تو کہتے ہیں کہ میں رحمت للعالمین ہوں، لیکن میں تمہارے پرخچے اڑا کے رکھ دوں گا، میرے اس غضب سے تم نہیں بچ سکو۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سوچنی چاہیے ناظرین کو کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، تو اس کو اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ پھر اس کے متعلقین اٹھ کر تمہیں روکنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، بڑی خاص بات ہے۔ تو اس بات کو سمجھیے، حضرت فاروق اعظم کو نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، آپ گئے اس لیے تھے کہ اگر وہ کہتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ ہی نہ بند کرو، اپنے منہوں کو بند کر کے رکھو۔ تو یہ شان تھی، بلکہ یہ بات ذرا ختم کریں تاکہ اگلی بات بھی ہو سکے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ما نستطيع ان نصلي بالبيت، ہمارے اندر یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ ہم خانہ کعبے میں نماز پڑھیں، پر فرمایا کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا، فرمایا جلسنا حول الکعبۃ وطفنا، فرمایا ہم کعبے کے ارد گرد بڑے شان و شوکت سے بیٹھتے تھے،
کھل کر ہم طواف کرتے تھے. کیوں؟ فرمایا حضرت عمر نے کلمہ جو پڑھ لیا تھا. کافر دیکھتے بیٹھتے جلتے رہتے تھے. یہ کافروں کے دلوں پر باتیں چلتی تھی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اللہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو یہ شان و شوکت عطا فرمائی. سبحان اللہ. شمشیر اسلام کہہ سکتے ہیں اس کو حضرت؟ بالکل شمشیر اسلام کہہ سکتے ہیں.